السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سٹوری فار لائف کے اندر آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے اللہ کی مصلحت۔ آج ہم دیکھیں گے کہ انسان کی زندگی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت موجود ہوتی ہے۔ ہم اپنی زندگی میں جو کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں یا ہماری زندگی میں ہو رہا ہوتا ہے یا ہماری زندگی میں ہونے والا ہوتا ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی اللہ کی لازماً مصلحت موجود ہوتی ہے۔ تو اس بات کو جاننے کے لیے ہم ایک بادشاہ اور ایک وزیر کی جو ایک سٹوری ہے اس کو دیکھیں گے۔ کہتے ہیں کہ کسی ملک کا ایک بادشاہ تھا جسے شکار کا بہت زیادہ شوق تھا، اور آج جب وہ شکار پر نکلنے ہی والا تھا تو نکلنے سے پہلے وہ اپنی تلوار کو جو ہے وہ تیز کر رہا تھا، اس کی دھار کو جو ہے وہ تیز کر رہا تھا، اور دھار کو تیز کرتے ہوئے اچانک سے جو تلوار ہے اس کے ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے اور سیدھا پاؤں کے اوپر جا کے گرتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی ایک انگلی جو ہے وہ کٹ جاتی ہے۔ اب چونکہ وزیر اس کے پاس بیٹھا ہوتا ہے تو وہ اٹھتا ہے اور بادشاہ سلامت کی جو ہے وہ خاطر تواضع کرتا ہے۔ تو اس وقت اس کے منہ سے ایک جملہ جو ہے وہ ادا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، اس میں بھی کوئی اللہ کی مصلحت ہوگی، اس میں بھی کوئی اللہ کی رضا جو ہے وہ شامل ہوگی۔ اب جب یہ بات بادشاہ سلامت سنتا ہے تو وہ بہت زیادہ آگ بگولا ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ یعنی کہ جو ہے نا غصے میں طیش میں آ جاتا ہے، اور وزیر سے کہتا ہے کہ میری جو ہے وہ انگلی کٹ گئی ہے اور آپ کو اس میں اللہ کی مصلحت نظر آ رہی ہے، مجھے بتاؤ اس میں کیا مصلحت ہے، آپ کو بتانا پڑے گا کہ اس میں کیا مصلحت ہے۔ اب جو وزیر ہے وہ بڑا پریشان ہوا، اور اس پریشانی کے عالم میں اسے کوئی جواب نہ آیا، تو اس نے اس بادشاہ سے درخواست کی کہ بادشاہ سلامت، آپ مجھے تھوڑا وقت دیں، میں آپ کو اس بات کا لازماً جو ہے وہ جواب دوں گا۔ تو بادشاہ سلامت نے اسے طیش میں آ کر جو ہے نا وقتی طور پر جیل کے اندر جو ہے وہ بند کر دیا، اور بادشاہ سلامت نے کہا کہ جب آپ اس کا جواب دے دیں گے تو میں آپ کو جیل سے باہر نکال لوں گا، تب تک آپ جو ہے وہ جیل کے اندر بند رہیں گے۔ بادشاہ سلامت نے اسے جیل میں بند کر دیا اور روٹین کی زندگی جو ہے وہ گزارنا شروع ہو گیا۔ کوئی 2 ماہ بعد جو ہے جب اس کا کوئی پاؤں ٹھیک ہوا تو اسے پھر سے جو ہے نا وہ شکار کی تمنا ہوئی، تو اس نے شکار کے لیے تیاری کی، اور شکار کی تیاری کرنے کے بعد جو ہے وہ اپنے شکار کے لیے نکل گیا۔ اب جنگل کے اندر آج کا جو اس کا شکار تھا وہ ہرن تھا، اور ہرن جو ہے چونکہ تیز رفتار ہوتا ہے تو وہ اس ہرن کے پیچھے گھنے جنگل میں اس قدر جو ہے نا وہ آگے نکل گیا کہ اسے اس سفر کا احساس ہی نہ ہوا، اس علاقے کا احساس ہی نہ ہوا کہ وہ کہاں سے اس کے پیچھے لگا اور کہاں پہ جو ہے نا وہ جا پہنچا۔ وہ ایک ایسے علاقے میں چلا گیا جہاں پر جو جنگلی لوگ تھے وہ رہتے تھے، جن کی زبان، لباس اور جو رسم و رواج ہیں وہ مختلف تھیں اس بادشاہ سلامت کی ریاست سے۔ انہوں نے ہر سال ایک آدم زاد کو اپنے دیوتا کے سامنے ذبح کرنا ہوتا تھا، اس لیے آج جو ہے ان کے ہاتھ جو شکار ہاتھ لگا وہ بادشاہ سلامت تھا۔ اب بادشاہ سلامت نے بڑی جو ہے وہ آہگزاری کی، بڑا جو ہے نا ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ میں ایک ملک کا بادشاہ ہوں، میری اپنی ایک سلطنت ہے، پورا ایک سیٹ اپ ہے، لیکن چونکہ ان لوگوں کو بادشاہ سلامت کی جو زبان ہے وہ سمجھ نہیں آتی تھی، اس لیے وہ بادشاہ کی کسی بھی بات کو سمجھ نہیں پا رہے تھے، اور بادشاہ چونکہ ان کی زبان کو نہیں جانتا تھا اس لیے بادشاہ ان کی بات کو جو ہے وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اب اسی سینیریو میں ہوا کیا کہ ان جنگلیوں نے اس بادشاہ سلامت کو پکڑا، اور پکڑ کر اس کے دونوں ہاتھ باندھے، پاؤں باندھے، اور باندھنے کے بعد انہوں نے اپنے قبیلے کے سردار کے سامنے اس بادشاہ کو جو ہے وہ پیش کر دیا۔ وہاں پیش کرنے کے بعد جو ہے عام روٹین میں جو ان کا رواج تھا، ان کے ڈرم بجنا شروع ہو گئے اور شہنائیاں جو ہے نا انہوں نے بجانا شروع کر دیں کہ ہم آج ایک آدم زاد کی جو ہے وہ اپنے دیوتا کے سامنے قربانی دیں گے۔ تو ایک پورا جو ماحول ہے جو ان کا ہوا کرتا تھا ہر سال وہ تیار ہو گیا۔ اب بادشاہ سلامت کے ہاتھ باندھ دیے گئے، اس کی بادشاہ سلامت کی جو ٹانگیں ہیں وہ باندھ دی گئیں، اور جب اس کو ذبح کرنے کا ٹائم آیا تو جب ان جنگلیوں کا سردار اور جو ان کے ٹیم ممبر تھے وہ آگے آئے تو انہوں نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد انہوں نے جو ڈرم بجانے والے لوگ تھے ان کو اشارہ کر کے بند کر دیا کہ آپ جو ہے وہ ڈرم بجانا بند کریں۔ تو جیسے ہی ڈرم
बंद हुए, सारे लोगों की जो तवज्जो है वो इन लोगों की तरफ हो गई कि इसे तो ज़िबा करना था इस शख्स को, ये बजाय इसको ज़िबा करने के, इसकी बलि देने के, ये जो है ड्रम बंद करवा रहे हैं, तो क्या मामला है। तो उस वक्त वो कहते हैं कि इसलिए हमने जो है ना वो ड्रम बंद करवाए हैं कि इस शख्स की जो कुर्बानी है वो नहीं लग सकती। उन्होंने सवाल किया क्यों, तो जवाब मिला इसलिए नहीं लग सकती कि ये शख्स जो है वो दागी है। जैसे हम दागी जानवर की इस्लाम में कुर्बानी जायज़ नहीं देते, ऐसे ही वो भी दागी इंसान की कुर्बानी जो है वो नहीं देते थे। तो बादशाह बेसिकली उनकी जो ज़ुबान है उसको तो वो नहीं समझता था, लेकिन इशारतन उसे जो है एहसास हो गया कि उसकी उंगली की वजह से जो है उसकी जान जो है वो बची है, उस उंगली की वजह से उसकी जो जान है वो महफूज हुई है। तो अब बादशाह वहाँ से उठा, जब उन्होंने उसकी जान जो है वो बख्श दी, तो वहाँ से वो उठता है और उठकर जो है ना उस घने जंगल में अपने घर का, अपने मुल्क का जो है वो रास्ता तलाश करता है और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना अपने घर की तरफ, अपनी मंजिल की तरफ जो है वो चलना शुरू हो जाता है। अब जब वो रास्ते में जा रहा होता है तो उसके दिल में ख़्याल आता है कि वज़ीर ने जो है वो मुझसे ठीक कहा था, उसने सही बात कही थी कि हर काम में अल्लाह की मसलियत होती है। आज इस उंगली की वजह से मेरी जो जान है वो बच गई है। आज मैं इस कटी हुई उंगली की वजह से ज़िंदा हूँ। अगर मेरी उंगली कटी हुई ना होती तो ये जो जंगली लोग हैं ये मुझे यहाँ पे जो है वो कत्ल कर देते, मेरी बलि जो है वो दे देते। लेकिन चूँकि बादशाह का अभी भी जो ईमान है वो पुख्ता नहीं था, तो बादशाह जो है जैसे तैसे करके अपने शहर में पहुँच जाता है, अपने मुल्क के अंदर चला जाता है। तो वो उस वज़ीर को जो है ना अपने दरबार में तलब करता है कि उस वज़ीर को जो है मेरे दरबार में लेकर आया जाए। तो वज़ीर जो है उसके दरबार में हाज़िर होता है। तो वो वज़ीर से मुखातिब होता है और कहता है कि वज़ीर, आपने जो जुमला अदा किया था कि हर काम में अल्लाह की मसलियत होती है, अल्लाह की रज़ा शामिल होती है, वो किसी हद तक मेरी समझ में आ गई है। आपको जवाब नहीं मिला, लेकिन मुझे किसी हद तक उसका जो है ना वो जवाब मिल गया है कि मेरी उंगली कटी, इसमें ये राज था, ये मसलियत थी कि अल्लाह ने मेरी जो जान है वो उन जंगली लोगों से जो है ना बचा दी और मैं आज महफूज हूँ, ज़िंदा हूँ, आपके सामने हूँ। लेकिन चूँकि आपने कहा था कि हर काम में अल्लाह की मसलियत है, चलो मेरी उंगली कटने की वजह से मेरी जान बच गई, लेकिन जो मैंने आपको जेल के अंदर बंद किया इसमें क्या मसलियत थी? यानी कि सज़ा तो आपको भी मिली ना, तो इसमें फिर क्या मसलियत थी? तो चूँकि उस वक्त के वज़ीर जो हैं वो पढ़े लिखे होते थे और समझदार होते थे, तो उस वक्त उसने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया और मुस्कुराते हुए कहा कि बादशाह सलामत, इसमें भी अल्लाह की मसलियत थी, और इसमें ये मसलियत थी कि जिस जगह पर आप गए हैं मैं आपका ख़ास जो है वो बंदा था, मैंने आपके साथ जाना ही जाना था। अगर जो है मैं आपके साथ मौजूद होता तो मे भी कि आपको तो वो दागी होने की वजह से छोड़ देते, लेकिन चूँकि मैं बिल्कुल ठीक था, मैं सही था, तो मुझे वो जो है ना लाजमी तौर पे ज़िबा कर देते। तो अल्लाह पाक की ज़ात ने मुझे जो है यहाँ महफूज कर लिया, जेल के अंदर बंद करवा के, और आपको जो है उस कटी उंगली की वजह से जो है वो बचा लिया, आपकी ज़िंदगी जो है बच गई। तो उस वक्त बादशाह के जहन में जो है ना ये बात आई कि वाकई ही हर काम में अल्लाह की मसलियत होती है। जो भी होता है इंसान के अच्छे के लिए होता है। सिर्फ़ और सिर्फ इंसान को कुछ लम्हे के लिए सोचना चाहिए, सब्र करना चाहिए, तहम्मुल से काम लेना चाहिए। अगर इंसान सोचता है, समझता है और तहम्मुल से काम लेता है तो सारे रास्ते जो है वो ख़ुद ब खुद उसके लिए आसान हो जाते हैं। तो आज की स्टोरी से हमें ये भी सबक मिलता है कि हमें हमारी ज़िंदगी में होने वाले परेशानियाँ, मसाइल, दुख तकालीफ़ से जो है वो परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि उनको फेस करना चाहिए, उनको जो है उनका सामना करना चाहिए, और एक वक्त तक जो है ना हमें देखना चाहिए, महसूस करना चाहिए कि ये जो चीज़ें हैं ये किस वजह से हमारी ज़िंदगी में जो है वो लाहक हैं और किस वजह से हैं। और तो हमें इन चीज़ों से जो है ना वो सीखना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो अल्लाह की रज़ा है, उससे हमें परेशान नहीं होना चाहिए। हमारा काम सिर्फ़ मेहनत करना है, अल्लाह की तरफ लौ लगाना है। हम सिर्फ़ मेहनत करें और उस मेहनत का जो फल है वो अल्लाह की ज़ात पे छोड़ दें, तो हमें फिर किसी किस्म की परेशानी लाहक नहीं होगी, हम किसी किस्म की परेशानी में मुब्तला नहीं होंगे। वैसे भी आम रूटीन में हम देखते हैं कि जब एक इंसान ये बात सोच लेता है कि मेरा जो कुछ भी ज़िंदगी में हो रहा है उसमें अल्लाह की मर्ज़ी शामिल है,
ٹھیک ہے. تو بہت سارے جو معاملات ہیں وہ اس کے خود بخود ہی جو ہے اللہ پاک کی ذات اس کے لیے آسان فرما دیتی ہے، اور پھر بہت ساری برائیوں سے وہ خود بخود ہی جو ہے بچ جاتا ہے، اور بہت ساری جو پریشانیاں ہیں وہ خود بخود ہی اس سے جو ہے نا وہ دور ہو جاتی ہیں. اس کے دل کو ایک اطمینان مل جاتا ہے، ایک سکون مل جاتا ہے، ایک راحت مل جاتی ہے کہ میری زندگی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب انسان محنت کرنا چھوڑ دے، انسان اپنے لیے دعا کرنا چھوڑ دے. ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اچھا سوچیں، اچھا کریں، دوسروں کے کام آئیں، اور جو اس کا اجر ہے وہ اللہ کی ذات کے اوپر جو ہے نا وہ چھوڑ دیں. وہ اللہ سے جو ہے نا مانگیں، انسان سے اس نیکی کا، اس اچھائی کا جو صلہ ہے، جو بدلہ ہے وہ توقع نہ کریں، بلکہ اس کام کا جو آپ نے نیکی کسی کے ساتھ کی ہے، جو بھلا کیا ہے، جو اچھا کسی کا کیا ہے، وہ صلہ ہم اللہ کی ذات کے اوپر جو ہے نا وہ چھوڑ دیں کہ اللہ جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ تو ہمارے لیے عطا فرما دے. تو پھر ہم ایک خوبصورت اور ایک اچھی زندگی جو ہے وہ دنیا میں گزار سکتے ہیں. تو یہ ایک ایگزامپل تھی آج کی ہماری سٹوری میں، جس سے ہمارا جو عقیدہ ہے وہ اور بھی مضبوط ہو جاتا ہے، ہمارا جو ایمان ہے وہ اور بھی مضبوط ہو جاتا ہے. سٹوری سے ہمیں پھر یہ بھی جو ہے وہ رہنمائی ملتی ہے کہ اللہ کی ذات انسان کے لیے جو فیصلے بھی کرتی ہے وہ بہتر ہوتے ہیں. ان میں ہمیں کسی قسم کا جو ہے وہ شکوہ، کوئی گلہ نہیں کرنا چاہیے. اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کے جو کیے ہوئے فیصلے ہیں ان کو ہم سچے دل سے مانیں گے اور پھر اللہ کے احکامات پر عمل کریں گے تو یقیناً ہماری جو زندگی ہے وہ بڑی خوبصورت زندگی ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ.